मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीना वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा कान ज़ालिका फिल किताबि मस्तूरा। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। नबी से ज़्यादा लगाव है मुमिनीन को खुद अपनी जान से, और नबी की बीवियां मुमिनीन की माएँ हैं और रिश्तेदार एक दूसरे के साथ ताल्लुक में लगाव रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं दूसरे मुमिनीन से और मुहाजिरीन से, मगर ये कि तुम कुछ करो अपने दोस्तों के लिए जायज़ है। ये अल्लाह की किताब में लिखा जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात सूरे अहज़ाब सुन रहे हैं और सूरे अहज़ाब की आयत नंबर 6 आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से, इस आयत से पहले पिछले सबक और दर्स में ये बात आई थी कि एक आदमी के 2 दिल नहीं है। अल्लाह ने एक आदमी के लिए 2 दिल नहीं बनाए और ना ही किसी के अपनी बीवी को माँ कहने से माँ नहीं बनती और किसी के बेटे को बेटा कहने से सचमुच उसका हकीकी बेटा नहीं बनता। ये सिर्फ मुंहों की बात है। अल्लाह जो कहते हैं वो सच कहते हैं, हक कहते हैं और सीधे रास्ता वही बतलाता है। तुम जब आप ले पालक को बुलाओ उनके बाप की तरफ निस्बत करके, ज़्यादा इंसाफ की बात है अल्लाह के नज़दीक। अगर तुम नहीं जानते उनके बाप तो तुम्हारे भाई हैं, दीन में तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है अगर तुमसे कोई भूल चूक हो जाए, लेकिन तुम्हारे दिल के इरादे से तुम करो तो अल्लाह उसे भी माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। आज के सबक में ये इरशाद फरमाया कि नबी जो है मुमिनीन से ताल्लुक उनकी खुद अपनी जान से ज्यादा करते हैं। उनका जो दिल होता है, मुसलमानों का जो दिल है, उससे ज्यादा हक, अपने नफ्स से ज्यादा हक नबी का हक है, क्योंकि नबी का जो ताल्लुक है मुसलमानों के साथ, हमारे साथ,
وہ ہمارے خود اپنے نفس سے زیادہ ہے، کیونکہ نفس اور دل یہ تو کبھی برائی کو چاہتا ہے اور کبھی اچھائی کو چاہتا ہے۔ تو اگر نفس اور دل برائی کی طرف چلتا ہے تو انسان برا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اچھائی کی طرف چلتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہے، وہ کبھی برا چاہتے ہی نہیں ہے۔ تو جو کبھی برا چاہتے ہی نہیں ہے، خیر خواہ ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نفس سے زیادہ ہمارے اوپر حق اور ہمارے ساتھ تعلق ہمارے نبی کا ہے، کیونکہ نبی کی تعلیمات ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کا جو تعلق ہے وہ ہمیں اچھا بنانے کے لیے ہے، کامیابی کی طرف لگانے کے لیے ہے نبی کا جو تعلق ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی جو ہے زیادہ تعلق رکھتے ہیں مسلمانوں سے، ان کی جان سے زیادہ، اور ان کے اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی جان سے زیادہ، ان کے مال سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ، صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے سارے جہان سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں، وہ چاہے اولاد ہو، ماں باپ ہو، میرا مال ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، سارے جہان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان، یعنی میں اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر، تم ابھی مومن نہیں ہو۔ جب تک تم میری محبت جب تک تمہارے دل میں اپنی نفس سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، تعلق داروں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہے ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے روح ان کو دی، اور روح ان کے پاس سے پھر ہمارے پاس آئی، تو ہماری روح کا جو تعلق ہے وہ نبی سے ہو کر اللہ تک جاتا ہے، اور اللہ نے جو ہمارے ساتھ تعلق جوڑا ہے وہ ڈائریکٹ ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن ہمارے اندر جو روح ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے روحانی باپ ہے، حکمن باپ نہیں ہے، روحانی اعتبار سے باپ ہے۔ اس لیے ہمیں نبی جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نبی یا ہمارا بھی جو تعلق ہے نبی کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے جس طریقے سے نبی کا ہمارے ساتھ ہے، کہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی تعلیم دی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس سے، اس کی مال سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی کل لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، معلوم کب ہوتا ہے یہ محبت؟ جب ایک طرف تو نبی کا حکم آ جائے اور ایک طرف میرا اپنا ارادہ آ جائے۔ تو اگر ہم نبی کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم مومن ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کی
मोहब्बत को आगे रखा है, अपनी जान को, अपने इरादे को हमने छोड़ दिया है। और अगर नबी का हुक्म है और एक तरफ इरादा है, इरादे पर हम अमल कर लेते हैं, अपने नफ्स की बात को मान लेते हैं, तो इससे पता ये चला कि नबी की मोहब्बत तेरे दिल में अपनी जान से ज्यादा नहीं है, वो कम है, तेरी अपनी मोहब्बत ज्यादा है, तो अभी मोमिन नहीं है। अब देखो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो शादी के एतबार से हो, किसी के एतबार से हो, किसकी मान रहे हैं? अपने नफ्स की मान रहे हैं, रिश्तेदार की मान रहे हैं, खानदान की मान रहे हैं, नबी की कौन मानना है? तो अभी ये मोमिन नहीं है। हदीस तो ये कह रही है, ये अगरचे अपने आप को नमाजी कहते हो, हाजी कहते हो, अपने आप को ये ज़काती कहते हो, अपने आप को ये कुछ भी कहते हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, अभी मोमिन नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में मेरे से ज्यादा है। तो ये मोहब्बत का उस वक्त पता चलता है। इस तरह जबान से कह देना कि मैं तो अपनी जान से भी ज्यादा करता हूं, उससे भी करता हूं, ऐसे क्या मालूम होगा? जब तक इम्तिहान ना आ जाए, जब तक मालूम ही नहीं होगा कि मोहब्बत किसकी ज्यादा है। एक तरफ माँ बाप का हुक्म है, एक तरफ नबी और अल्लाह का हुक्म है, तो ऐसी सूरत में अगर माँ बाप के हुक्म को तरजीह दे लेता है तो माँ बाप और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम है, माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा है, अभी मोमिन नहीं है। और अगर माँ बाप के हुक्म को ठुकरा करके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानता है, तो ऐसी सूरत में अब ये मोमिन है, क्योंकि अब इसके सामने माँ बाप से ज्यादा ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल का है। जायज है। माँ बाप कोई हुक्म दे रहे हैं, एक हुक्म है सामने, कोई काम है, उस काम में एक तरफ तो माँ बाप का हुक्म है, एक तरफ रसूल और अल्लाह का हुक्म है, तो हमें किसको तरजीह देनी चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तरजीह देनी चाहिए। माँ बाप को छोड़ देना ये जायज है। जब माँ बाप को छोड़ देना जायज है, तो फिर और रिश्तेदार और खानदान, उसका क्या ख्याल है? भाई ज्यादा ताल्लुक तो हमारा माँ बाप से है, लेकिन आजकल अजी वो फुला रिश्तेदार कह रहा था इसलिए खड़े होकर खाना दिया जा रहा है, अजी वो नहीं मान रहा था, अजी हिंदू गेरों की वजह से हमने ऐसा किया है, उनकी दावत है। तेरे दिल में गैर की मोहब्बत इतनी, तेरे दिल में अपने आप को मुसलमान भी कहलवा रहा है तो, और गैरों की मोहब्बत भी इतनी, और रिश्तेदारों की मोहब्बत भी इतनी, रिश्तेदार ना रूठ जाए, खानदान ना रूठ जाए, फुला आदमी ना रूठ जाए, तेरे दिल में इतना। और वो जो नबी हमारे लिए पत्थर खाकर गए, पेट पर पत्थर बांध कर गए, हमारे वास्ते जो दुआ की, जिन्होंने हमें तरबियत की, हमारी इस्लाह की बातें बताई, वो हमारे नजर में कुछ नहीं है। नहीं बात समझने की। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं? अन नबिय्यु औला, नबी के साथ ताल्लुक मोमिनीन का मिन अनफुसिहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ खुद उनके नफ्स से भी ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। हमारे ऊपर उनका बस चलता है, हमारे ऊपर उनका हक है, वो जो हुक्म करे हमें उनको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। वो अज़वाजुहु, एक बात तो ये समझ में आई आपके, वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां वो उम्मत की माएँ हैं, मोमिनीन की माएँ। तो इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं। किस एतबार से? सिर्फ ताजीम के एतबार से, अदब के एतबार से, हुक्मन नहीं। शरीयत का जो हुक्म है पर्दे का, वो उनके साथ भी बराबर है, कि वो ऐसा नहीं कि माँ है तो सामने आकर बैठ जाए, ऐसा नहीं कि, यानी जो शरीयत के हुक्म है वो अपनी जगह है, लेकिन ताजीमन अदबन उम्मत की माएँ हैं, मुसलमानों की माएँ हैं, नबी की बीवियां। और निकाह भी नहीं हो सकता है उनसे, क्योंकि आप वसल्लम के साथ ताल्लुक हमारा हमारे रूहानी बाप हैं। इस एतबार से उसको कुरान करीम ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम,
اور نبی کی بیویاں، اس کی بیویاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم، ان کی مائیں ہیں مسلمانوں کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ یہ آیت کا ٹکڑا یہ بتلاتا ہے کہ جب ہجرت کر کے آپ وسلم مدینہ آئے تو مسلمان بھی آئے تھے اس وقت، کچھ مہاجرین مکے سے، تو آپ وسلم نے ایک مدینے کا آدمی اور ایک مکے کا دو آدمی کر کے بھائی بنا دیے تھے کہ تمہارے بھائی ہے، دو آدمی دے دیے، تمہارے بھائی ہے، تمہارے بھائی ہے، اس طرح سے زندگی گزارو۔ تو ایسی صورت میں اس وقت میراث کا حکم بھی چل بھائی، آدھا کسی کے پاس دو گھر ہے، ایک گھر اسے دے دیا، ایک گھر ایک بھائی کو دے دیا، یعنی مہاجر کو، اور ایک اپنے لیے رکھ لیا۔ دو بیویاں کسی کے پاس ہے تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کے دوسرے اپنے بھائی کے نکاح میں دے دی، ایک اپنا آپ رکھ لی، اس طریقے سے یعنی بھائی چارہ کرایا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بھائی چارہ ہے یہ رشتہ داری سے بڑھ کر نہیں ہے، خاندان جو اپنا تعلق دار ہے، قرابت دار ہیں، ان سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ صرف ایمانی اعتبار سے تمہارے بھائی چارہ کرایا تھا، لیکن یہ خاندانی اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے تعلق رشتہ داروں کا ہی زیادہ ہے، تعلق زیادہ انہی کا ہے۔ تو اگر میراث بٹتی ہے مرنے کے بعد تو میراث کا تعلق ان لوگوں سے نہیں، یہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو گیا، لیکن اب آگے کا حکم جو آگے کے لیے یہ ہے کہ میراث جو بٹے گی وہ اولاد کو ہی بٹے گی، ایسا نہیں کہ وہ مکے سے آیا ہے تو اسی کو دی جائے گی، وہ فلاں گاؤں میں سے آ کر یہاں رہنے لگا، اس کا بھائی بن گیا تو آدھا گھر اس کو دے دیا مرنے کے بعد، نہیں، وہ اس کی اولاد کا ہی ہے، وہ اس کے ماں باپ کا ہی ہے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ داری ایک دوسرے سے اللہ کی کتاب میں ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں جو لکھا جا چکا ہے رشتہ داری کے اعتبار سے وہ وہی ہے۔ رشتہ داری کا ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعلق ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی تعلق کا مطلب یہ کہ میراث مرنے کے بعد جو مال دولت بٹے گی وہ ایسا نہیں کہ ان کو دی جائے گی، ان کا تعلق نہیں، ان کا تعلق ان کا ہے جو رشتہ دار تھے، اس کے سگے رشتہ دار، جن پر اس کا چچا تائے پھوپھیا خالائے ماں باپ جو تعلق ہے ان کا، ان کو ہی بٹے گی جہاں پر اللہ کا حکم ہے۔ من المؤمنین والمہاجرین، دوسرے مسلمانوں سے اور مہاجرین سے زیادہ تعلق، زیادہ لگاؤ ایک دوسرے کے رشتہ داری میں اپنے رشتہ دار سے ہی ہے۔ الا ان تفعلوا، مگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے کوئی کسی کو ہدیہ دے دے، بھائی مسلمان ہے کسی کو ہدیہ دے دیا تو جائز ہے، کوئی خراب بات نہیں، کسی نے تحفتاً کوئی کچھ سامان دے دیا تو ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد چھینا جائے گا کہ میرے باپ نے تجھے یہ دیا تھا لاؤ واپس کر، نہیں، جائز ہے، وہ دے سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ اور مرنے سے پہلے اگر کسی کے نام پر کچھ وصیت کر جائے تو یہ بھی صحیح ہے، کسی نے کچھ وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں آدمی کو دے دیو تو یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں وصیت بھی نہیں کی، کسی کو ہدیہ بھی نہیں دیا اور انسان انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اب پکا دوست آ کر کھڑا ہو گیا، ارے یار ہمیں بھی دے دو کچھ، میرا بھی تو تعلق تھا، تو اب ان کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں جو کچھ دیتا دے دیا تھا، اب مرنے کے بعد کچھ نہیں، اب تو جس کا ہے وہ اس کا ہے، یہ اپنی طرف سے اگر کچھ دینا چاہے بات الگ ہے، لیکن اس کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے اور مہاجرین سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ کچھ کر جائے جائز ہے، الی اولیائکم معروفہ، اپنے دوستوں کے لیے تو یہ جائز ہے، اچھا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے، یعنی میراث کی آیت اترنے کے بعد
پھر یہ حکم جو وصیت کا تھا کہ سارا مال کسی کو وصیت کر جائے، یہ منسوخ ہو چکا تھا، یہ ختم ہو چکا تھا۔ تہائی مال میں ہی وصیت چلے گی، سارے مال میں وصیت نہیں چلے گی مرنے کے بعد کہ سارا مال مسجد میں دے دیو، نہیں، تہائی مال دیا جائے گا، تہائی مال، سارا مال نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کلام پاک کا آج کا سبق۔ اس میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ نبی کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارے خود اپنے جان سے، اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی مائیں ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم ہمارے لیے بہت بے حد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایمان کے حصے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ دوسرے مسلمانوں سے، مہاجرین سے زیادہ تعلق ہمارے سے رکھتے ہیں، ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے۔ ہمارے ماں باپ ہیں تو دوسرے دوست کے ماں باپ سے زیادہ ہمارے ماں باپ کا تعلق ہمارے سے زیادہ ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی زندگی میں کسی کو کچھ ہدیہ دے دے، کسی کو تحفہ دے دے، وصیت کر دے تو جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔